الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ تو سورہ کہف کئی مجلسوں سے ہم سورہ کہف کے تعلق سے مذاکرہ کر رہے ہیں۔ تو شروع میں سورہ کہف کا تھوڑا بہت میں نے تعارف کروایا اور اس کی فضیلتیں بھی بیان کی، اور اس کے بعد اس کے اندر اللہ پاک نے جن واقعات کو بیان کیا ہے ان کا بھی تھوڑا بہت تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ آج ہم اس کا ابتدائی حصہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں رکھی۔ پہلے اللہ پاک نے اپنی تعریف کی کہ سب تعریفیں، ساری کائنات میں جس قدر تعریفیں کی جاتی ہیں اور کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری۔ اب یہاں اپنے بندے سے مراد ہے ہم اللہ کے نبی حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور الکتاب سے مراد ہے قرآن مجید۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ سب تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جس نے اس عظیم قرآن کو اس عظیم پیغمبر پر اتارا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو اتارنے والا اور اتنے عظیم پیغمبر پر اتارنے والا کتنا بڑا اور کیسی عظیم ہستی ہوگی وہ، سمجھ رہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر۔ اب یہاں دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ذکر نہیں کیا۔ الحمدللہ الذی انزل علی محمد، یہ نہیں کہا، کیا فرمایا؟ علی عبدہ الکتاب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے جو سورت ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے جب سورت شروع کی ہے اور اس میں واقعہ بیان کیا ہے معراج کا واقعہ معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسجد حرام سے بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اس واقعے کو بھی جب قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو وہاں بھی اللہ نے عبد، بندے کا لفظ استعمال ہے۔ عبد کے معنی بندہ، ہم بولتے ہیں نا ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہاں دیکھیے بندے کہہ رہے ہیں، ایک انسان کا سب سے اونچا مقام جو ہو سکتا ہے وہ ہے بندگی کا۔ بندے سے بڑھ کے بندہ کچھ اور نہیں ہو سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے اللہ سب سے عظیم اور اعلیٰ ہیں اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے۔ ہمارا گورا ہونا، کالا ہونا، مالدار ہونا، غریب ہونا، بادشاہ ہونا، امیر ہونا یا اور کوئی چیز ہمارے لیے تغرے امتیاز نہیں،
اور ہمارے لیے فضیلت کا سبب نہیں ہے۔ ایک انسان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ انسان بندہ بن جائے۔ بندہ کون؟ اللہ کی بندگی کرنے والا۔ اور بندگی کا مطلب صرف نماز نہیں، صرف روزہ نہیں، صرف زکوٰۃ نہیں، صرف حج نہیں، صرف تلاوت نہیں، بلکہ پوری زندگی میں بندگی آ جائے۔ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، تجارت کرنا اور گھر میں رہنا، باہر رہنا، ہر چیز میں جو اللہ کے ہم بندے بن جائیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر کتاب اتاری، یہ قرآن، یہ عظیم قرآن ہم نے اپنے خاص بندے پر یعنی حضرت محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا، اور وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں ہم نے کوئی کجی اور کوئی خامی نہیں رکھی۔ دنیا میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر آپ چاہیں تو کچھ عیب نکال سکتے ہیں، کیڑے نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ کی یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے۔ یہ قرآن اترے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو گیا، 1500 سال سے یہ قرآن دنیا میں ہے، پڑھایا جا رہا ہے، اور اس کے حافظ بھی دنیا میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور اس کو پوری دنیا پڑھتی ہے، صرف مسلمان نہیں غیر بھی پڑھتے، لیکن جو ہے اس کے اندر کوئی فرد بشر اس کے اندر ایک کمی نہیں نکال سکا، ایک کمی نہیں نکال سکا۔ اسی لیے سورہ بقرہ جب شروع ہوتی ہے وہاں اللہ پاک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے قرآن کا، ایک جگہ نہیں، دیکھیے یہاں بھی چیلنج کر رہا ہے، یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کیا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس قرآن میں اللہ نے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھا۔ یعنی ٹیڑھ کا مطلب کیا؟ لفظی طور پر اس کے سینٹنس ہیں، اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے، جو ورڈ استعمال ہوئے، جو اس میں کہیں کمی کوتاہی کہ بھئی ایسا ہونا تھا، یوں ہو گیا، یہ لفظ آنا تھا، یہ لفظ لا لیا گیا، ایسا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی نہیں بتا سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں بتا سکتا۔ قرآن میں اللہ نے جہاں جو لفظ رکھ دیا، جو جملہ رکھ دیا اور جو مضمون رکھ دیا وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ تو اس کے الفاظ میں، عبارت میں بھی کوئی ٹیڑھ نہیں، کمی نہیں، خامی نہیں، خرابی نہیں، اور اس کے مضمون میں بھی کہیں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ جو قرآن بیان کرتا ہے اس قرآن کو کوئی جھوٹا نہیں ثابت کر سکتا۔ قرآن کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ قرآن پاک میں پچھلے زمانے کے واقعات بھی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ انسان کی پیدائش کے وقت سے انسان کیسا پیدا ہوا، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کی پیدائش، اس سے پہلے کے واقعات اور حالات حوادث کو، اور اس کے بعد کے ہر دور کے مختلف پیغمبروں کا تذکرہ، حضرت نوح علیہ السلام کا، اور جو ہے حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، اور مختلف پیغمبروں کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے۔ اور اچھا، ان پیغمبروں کو ماننے والے دنیا میں موجود ہیں۔ یہ جو کرسچن ہیں، عیسائی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ یہ جو یہودی ہیں ابھی اسرائیل میں جو رہتے ہیں، جو ظلم ڈھا رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ سورہ بقرہ کھولیے، اس میں ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پورے واقعات کو اللہ کھول کھول کے بیان کر رہا ہے اور ان سے بتا رہا ہے تمہاری، اور کئی جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ اہل کتاب عیسائی اور یہودی قرآن کے وہ اپنی کتاب کی غلط جو کوئی بات پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنی کتاب میں کچھ ہے، پیش کچھ کر رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بول رہے ہو۔ مثال طور پر میں آپ کو کہوں کہ بھئی تم آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کتنا غصہ آئے گا آپ کو۔ اگر آپ سچے ہوں تو فوراً آپ لیں گے، نہیں میں جھوٹا نہیں ہوں، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود قرآن ان کو چیلنج کرتا رہا، ان کی غلطیوں پر تنبیہ کرتا رہا، مگر وہ خاموش۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور قرآن میں آئندہ کے واقعات بھی ہیں، قیامت تک کے بہت سے واقعات اس کے اندر موجود ہیں۔ اس زمانے میں بعض سلطنتیں جو بڑی طاقتور تھی، سپر پاور تھی، روم بڑی طاقتور سپر پاور تھی اس زمانے میں، لیکن قرآن نے جو ہے اس کی پیشین گوئی کی کہ غلبت الروم، کہ یہ جو روم ہے
یہ مغلوب ہو جائیں گے، یہ ہاریں گے، اور مسلمانوں کی اور جو اہل کتاب کی وہ فتح ہوگی۔ قرآن نے یہ تذکرہ کیا۔ اس طرح کئی واقعات ایسے ہیں، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکا۔ قرآن جو حقائق بیان کرتا ہے انسان کے بارے میں، کائنات کے نظام کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں، اس کے اندر کوئی نہ لفظی کوئی خلل اور بگاڑ اور خامی کوئی جو ہے ثابت کر سکتا ہے کہ بھی تمہارے قرآن کے اندر یہ لفظ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ بھی کوئی نہیں بتا سکتا۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو وہ اہل عرب پہ نازل ہوا، اور عرب اپنے آپ کو عرب جو کہتے ہیں نا، عرب کے معنی کیا ہے کہ جو اپنے معافی ضمیر کو ادا کر سکتے ہیں، اپنے دل کی بات بیان کر سکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ اور عرب ہم کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ عجمی، عجم کہتے ہیں۔ اور عجمی کے معنی ہے گونگا، جسے بولنا نہیں آتا۔ عرب اپنے سوا دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہم سب کو کیا کہتے ہیں؟ عجمی کہتے ہیں، یعنی تمہاری زبان نہیں ہے، تمہیں بولنا نہیں آتا۔ ایسا تھا، ان کے گھر کا بچہ شاعر تھا، لیکن قرآن جب نازل ہوا تو کوئی اس قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں پیش کر سکا۔ قرآن کی ایک دفعہ ایک زمانے میں خانہ کعبہ کی دیواروں پر سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر صحابہ نے لگا دیا۔ وہاں رواج کیا تھا، جب حج کا موسم آتا جاہلیت میں، تو وہ لوگ اپنے اپنے اشعار کیا کرتے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگاتے تھے۔ بڑے بڑے شاعر، وہ کیا بولتے ہیں اسے انگریزی میں شاعری کو؟ شاعر کو پوئٹ، ہاں، اور شاعری کو پوئٹری، ہاں، تو وہ لگاتے تھے۔ تو اس جگہ بعض صحابہ نے قرآن کی آیتیں لگا دی، 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی صورت، قرآن کی سب سے چھوٹی صورت۔ جب اس کو اس زمانے کے بڑے بڑے شاعروں نے کہا، پڑھا، تو انہوں نے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایسا کلام ہے قرآن عربی زبان میں کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس میں کوئی عیب، کوئی بگاڑ، کوئی کجی، کوئی خرابی اس کے اندر پیدا نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس کا جو مضمون ہے، جو واقعات ہیں، آئندہ کی پیش گوئیاں ہیں اور آئندہ کی خبریں ہیں، یا انسانوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بہت سارے انسان وہ آپس میں کچھ گفتگو کر رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے ادھر، لیکن وہ جھٹلا نہیں پائے۔ تو اس طرح اس پورے قرآن کے اندر اللہ نے کہیں کوئی بگاڑ، کوئی خرابی، کوئی کجی نہیں رکھی ہے۔ کوئی جو جتنی کوشش کر لے اس قرآن کے اندر عیب نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی کتاب میں انسان اس لیے عیب نکال لے سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہوتی، اور انسان جو ہے تمام چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے سب معلوم نہیں ہوتا، لہٰذا وہ غلطی کر سکتا ہے۔ اب میں قرآن آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بات بولوں اور اس میں جو ہے میں کسی یہ اعتبار سے غلطی کر جاؤں، یہ مجھ سے ہو سکتا ہے۔ کوئی لکھے اس میں غلطی کر جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ کے سب کچھ جانتا ہے، ہمیں بنانے والا ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ولم یجعل لہ عوجا، اس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ قیماً، آگے فرمائے ایک سیدھی سیدھی کتاب۔ قیم کے ایک معنی تو یہ کہ سیدھی کتاب، وہی کجی نہیں ہے بلکہ وہ سیدھی ہے، اسی کی تائید ہو گئی، تاکید ہو گئی۔ اور بعض حضرات نے قیم کے معنی یہ بتائے کہ قیم کے معنی وہ کہ جو خود سیدھی ہو، اور وہ چیز جو خود سیدھی اور ہے اور دوسروں کو بھی سیدھا کرنے والی، یعنی یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھ نہیں، بالکل سیدھی، صاف صاف، ٹھیک ٹھاک، درست، اور یہ دوسروں کو درست بھی کرنے والی ہے۔ یعنی دوسروں کو درست کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اس کتاب کو پڑھے گا، جو شخص اس کتاب کو سمجھے گا اور اس کا فالو کرے گا، تو اس کو بھی وہ درست کرے گی، ٹھیک کرے گی۔ یعنی مطلب ہے کہ اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ یہاں تک علماء نے لکھا کہ اس کے معاش اور معاد دونوں کی اصلاح کر دے گی۔ معاش اور معاد یعنی انسان کی زندگی میں جو اس کا معاش کا مسئلہ ہے، زندگی گزارنے کا، وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، آخرت کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ یہ ایسی کتاب ہے۔ اور قیم کے ایک معنی یہ بیان کیے گئے کہ پچھلی تمام کتابوں کی
وہ تصدیق کرنے والی، مہر تصدیق ثبت کرنے والی، کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں تھیں اللہ کی، تورات اللہ کی کتاب تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی، یہ جتنی کتابیں تھیں ان کتابوں کو یہ جھٹلاتی نہیں ہے قرآن. یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے. اللہ نے جگہ جگہ فرمایا مصدقا لما بین ایدیکم لما معکم، مصدقا لما معکم، کہ بھئی تمہارے پاس جو کتاب ہے، اہل کتاب یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس تورات، زبور، انجیل جو کتابیں تھیں، قرآن کہتا ہے کہ بھئی یہ جو ہم جو قرآن آیا ہے نا، یہ قرآن پچھلی کتابوں کو غلط نہیں بولتی، پچھلی کتابوں کو غلط نہیں بولتی، یہ پچھلے نبیوں کو غلط نہیں بولتی، پچھلی شریعتوں کو غلط نہیں بولتی، بلکہ اس کا یہ فائنل ایڈیشن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا بالکل نیا ایڈیشن ہے. اس کے اندر اللہ نے کیا کیا کہ اس زمانے کے لحاظ سے انسانوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شامل کی اور اس کو اللہ نے اتارا. اب ان کتابوں کو اتارنے والے خدا ہی نے اس کتاب کو بھی اتارا ہے، لیکن اب وہ کتابیں اب عمل کے قابل نہیں رہی. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن جب آ گیا تو وہ منسوخ، ختم کر دی گئی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے انڈیا کا وہ قانون ہوتا ہے، آئین ہوتا ہے. اب جو سمجھیے ایک زمانے تک وہ آئین چلتا رہتا ہے، بعد میں چل کے کیا ہوتا ہے، قانون میں تبدیلی ہوتی ہے، ترمیم ہوتی ہے. جب ترمیم ہوتی ہے تو اس کا نیو ایڈیشن آتا ہے. اب جب نیو ایڈیشن آ گیا تو آپ پرانے ایڈیشن کا حوالہ دے سکتے؟ اب کون سا چلے گا؟ یہ اسی طریقے سے یہ اللہ کی جو کتاب ہے، پچھلی جو کتابیں تھیں وہ اس دور کے لیے تھی، بعد میں اب یہ کتاب آ گئی تو اب اس کی ضرورت نہیں رہی. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی تھی، ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے کہ وہ ایک خاص زمانے تک کے لیے تھی. لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے سر لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. لہٰذا یہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے. اس لیے اب یہ رہتی دنیا تک ہے اور ہمارے یہ کتاب تمام کتابوں کی آخری کتاب ہے، اور ہمارے جو نبی ہیں وہ آخری نبی ہیں، اور یہ جو امت ہے وہ آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی امت نہیں، اور اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں، اور شریعت محمدی کے بعد اب کوئی شریعت نہیں. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، ان کو سچا بتانے والی ہے، ان کو جھٹلاتی نہیں. آگے فرماتے ہیں کہ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ایک سیدھی کتاب جو اس نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کرے، اور جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے کہ ان کو بہترین اجر ملنے والا ہے. ماکثین فیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، اس عظیم پروردگار نے اس عظیم پیغمبر پر یہ جو عظیم کتاب اتاری ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو بالکل سیدھی سی ہے، ٹھیک ہے، اور خود ٹھیک ہی نہیں، دوسروں کو بھی کیا کرنے والی ہے، ٹھیک کرنے والی، ان کی بھی اصلاح کر دینے والی. اور خود جو اللہ کی آخری کتاب ایسی ہے کہ پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، ان کو جھٹلاتی نہیں. ایسی کتاب ہے. اللہ نے ایسی عظیم کتاب ایسے عظیم پیغمبر پر جو اتاری ہے، کیوں اتاری؟ تو فرما رہے ہیں لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ اس لیے اتاری کہ یہ ایک سخت عذاب سے آگاہ کر دے، ایک سخت عذاب جو آنے والا ہے اس سے ڈرا دے. بس کس کو ڈرانا؟ کافروں کو، نہ ماننے والوں کو. کیسے معلوم ہوا؟ آگے کہہ رہے ہیں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ خوشخبری سنائیں کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، اہل ایمان کو. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک عمل کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں. کیا خوشخبری سناتی ہے؟ کہ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کو بہتر بدلہ ملنے والا ہے. تو یہ کتاب کی دو صفتیں ہیں، یہ نذیر ہے اور ایک ہے بشیر.
نذیر کا مطلب ڈرانے والی، آگاہ کرنے والی. نذیر کا مطلب ہے ڈرانے والی، آگاہ کرنے والی، چوکنا کرنے والی، ہوشیار کرنے والی، کہ وہ جو کافر ہیں، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، ان کو یہ کتاب ڈراتی ہے، آگاہ کرتی ہے، متنبع کرتی ہے. کس بات سے متنبع کرتی ہے؟ بأسن شدیدہ، عذاب سے. ایک دنیا کا عذاب ہے کہ جو ایمان نہیں لاتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے. اس کی زندگی خود عذاب ہوتی ہے. اس لیے کہ ذرا آپ سوچئے کہ شرک اور کفر جو انسان کرتا نا، وہ سب ایک بہت بدترین قسم کا عذاب ہے. ایک انسان جس کو اللہ نے عقل دی، فہم دی، اور جو انسان لوہے پر اور مختلف دھاتوں پر محنت کر کے لوہے کو کیا کر رہا؟ اڑا رہا ہے نا بھائی. ہاں، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، وہ لوہے پر محنت کر کے وہ دوڑا رہا ہے. ٹرین چل رہی ہے، بسیں چل رہی ہیں، کاریں چل رہی ہیں. اب سمندر کے اندر راستے بنا رہا ہے، وہاں ٹرین چلا دے رہا ہے، اور ان دھاتوں پر محنت کر کے ان سے بات کروا رہا ہے. اب دیکھیے یہ فون ہے، بولتا ہے، بات کرتا ہے، باتیں محفوظ کر لے. کیا کچھ انسان نہیں کر رہا. اب اتنا عظیم انسان اپنے خالق کو پہچانے بغیر کسی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی مورتی کے سامنے پوجا کر رہا ہے، کسی ایک درخت کی پوجا کر رہا ہے، کسی جانور کی پوجا کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے، جس خدا کو، جس انسان کو اللہ نے اتنی عقل و فہم عطا کی، وہ خود بیٹھ کے مٹی سے، پتھر سے مورتی بنا رہا ہے اور پھر اسی کی پوجا کر رہا، اسی کی عبادت کر رہا. یہ خود کتنا بڑا عذاب ہے. اور اس کے علاوہ جو کافر ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی زندگی بھی بہتر نہیں ہوتی. وہ کوئی غم آ جائے برداشت نہیں کر سکتے، کوئی خوشی آ جائے برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ایک مومن و مسلمان جو اللہ پر بالکل سچا یقین رکھنے والا ہے، اسے دنیا کی کوئی چیز غم پریشان نہیں کر سکتی. غم اسے آئے گا، خوشی اسے آئے گی، پریشانیاں اور حالات آئیں گے، لیکن وہ ہمیشہ یہ سوچتا رہتا ہے میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو مومن کی زندگی خود عیش والی زندگی ہوتی ہے. اس کے دل کے اندر جو چین، جو سکون، جو راحت، جو آرام ہوتا ہے، وہ ایک کافر کو خدا کی قسم میسر نہیں ہو سکتا. ایک مومن جھونپڑے میں سو رہا ہے، جس سکون کی نیند وہ کر رہا ہے، جس سکون کی زندگی گزار رہا ہے، ایک کافر کو بنگلے اور محل میں بھی وہ آرام اور سکون مل نہیں سکتا. تو یہ کتاب ڈرا رہی ہے کس کو؟ کافروں کو، دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت والا عذاب. دنیا کا عذاب تو چند روزہ ہے، ایک انسان تھوڑی بہت مشقت اٹھا لے پھر مر کے چلا جائے تو بھی کیا پریشانی کی بات ہے. جیسے اب ہم مثال کے طور پر کوئی کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، کچھ جاب کر رہے ہیں، کچھ مزدوری کر رہے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ہم مشقت اٹھاتے ہیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں بھائی تھوڑی دیر کے لیے چند گھنٹے کرنا ہے، پھر پیسہ ملے گا لے کے میں بھاگ جاؤں گا. مشقت اٹھا لیتا ہے. تو یہ اگر صرف دنیا میں تھوڑا بہت عذاب ہوتا تو وہ بھی پھر بھی چلو کچھ عقل میں آتا کہ چلو برداشت کر لو، لیکن آخرت کا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، معمولی عذاب نہیں. ایک کافر کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں رکھا جائے گا، اور وہاں کے عذابات، وہاں کی خطرناکیاں وہ بڑی بھیانک اور بہت ہی خطرناک قسم کی ہیں. تو یہ قرآن ان کو ڈرا رہا ہے. اور یہاں ینذر کے معنی ڈرانا کا ترجمہ کریں تو آپ ایسا مت سمجھو ڈرانا ایسا جیسا کوئی بھوت سے ڈراتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ انذار کے معنی علماء نے لکھا ہے اس میں شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، پیار کے ساتھ ڈرایا جاتا ہے، محبت کے ساتھ. جیسے ایک بچے کو اپنا باپ کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے کہ بھئی ایسا مت کرو، یہ بجلی ہے، اس کے پاس مت جاؤ ورنہ تمہیں نقصان ہو جائے گا. اب باپ جو ڈرا رہا ہے تو وہ کیسے محبت کے ساتھ ڈرا رہا ہے نا. اسی طریقے سے یہ قرآن اور پیغمبر انسان کو، مومن ایک کافر کو بھی ڈراتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمہاری راحت اسی میں ہے، تمہارا سکون اسی میں ہے، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم اسے مان لو قرآن کو، اور آخرت کے عذاب سے ڈرو. ایک کام تو یہ کہ یہ نذیر ہے، یہ جو کافر ہیں اور جو خدا کو نہیں ماننے والے ان کو یہ کتاب ڈراتی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. اور یہ کتاب کیا کرتی ہے کہ جو
مومن ہیں، مسلمان ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، دیکھیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، مسلمان ہیں، حدیثوں میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بھی کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی مضمون بیان کیا، جو بھی کلمہ پڑھے گا جنت میں جائے گا۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا، پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان زنا و سرق، اے اللہ کے نبی زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ان زنا و سرق، چوری کرے زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا اللہ کے نبی زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر انہوں نے سوال کیا، پھر چوتھی مرتبہ سوال کیا، حضور نے فرمایا ابو ذر کو ناگواری ہونے کے باوجود، پسند نہ ہونے کے باوجود بھی جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب سمجھنا ہے ہم کو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے پھر بھی جنت میں ڈائریکٹ چلے جائے گا، نہیں، ڈائریکٹ نہیں، وایا جائے گا، وایا جہنم، سمجھ رہے ہیں؟ جہنم میں وزٹ ہوگی پھر جائے گا جنت، ڈائریکٹ جنت نہیں جائے گا۔ ڈائریکٹ جنت جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح، نیک کام، عمل صالح دو چیزوں سے بنتا ہے۔ عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ دو چیزیں جس عمل میں ہو، ہمارے جس کام میں دو چیزیں ہوں وہ عمل صالح ہے۔ کیا کیا؟ ایک ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ نبی کی سنت کے طریقے پر ہو، نبی کا طریقہ ہو، نبی نے کیا ہو، نبی کے طریقے پر ہو، اور دوسرا اس میں اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اخلاص ہو۔ یہ دو چیزیں جس میں ہیں وہ سنت، وہ عمل صالح۔ جیسے اب ہم نماز پڑھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 رکعت سنت پڑھی ہے، ہم نے پڑھی، اور ہم نے یہ نیت سے پڑھی اگر کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے میرا، تو یہ عمل صالح ہے۔ لیکن اگر سمجھو مغرب کی 3 رکعت تھی، ہم نے 4 رکعت پڑھ لی، 2 رکعت پڑھ لی، نبی کے طریقے پہ ہوا نہیں ہوا، یہ عمل صالح نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے 3 رکعت ہی پڑھی لیکن میرے دل میں ارادہ یہ نعوذ باللہ یہ ارادہ ہو کہ بھئی آپ لوگ دیکھیں، کوئی ہمارا دوست دیکھے اور دیکھ کے سمجھے واہ کتنی اچھی نماز پڑھتے ہیں یہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ بھی عمل صالح نہیں۔ عمل صالح بننے کے لیے 2 چیزیں، بہت چھوٹی سی چیزیں اور حقیقت میں بڑی بھی ہیں، وہ کیا؟ ایک نبی کا طریقہ ہو اور دوسرا اللہ کے لیے ہو۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو مومن نیک عمل کرتے ہیں ان کو خوشخبری سناتی ہے یہ کتاب۔ تو معلوم ہوا صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان اگر رہا، میں حدیث سنایا ہوں ابھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زنا کرے تو بھی جنت میں جائے گا، چوری کرے تو بھی جنت میں جائے گا۔ شرک ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو نہیں معاف کرتے، شرک کے علاوہ جس گناہ کو جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے، یہ ذہن میں رکھ لے، جسے چاہتے ہیں معاف کر دیں گے۔ ایک آدمی پوری زندگی نمازیں پڑھتا رہا، نیکی کرتا رہا، ایک نماز چھوڑ دیا، ایک گناہ کر دیا، اللہ چاہے تو اسے اس ایک گناہ کی وجہ سے اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتے۔ جا بھائی یہ گناہ، نماز جو چھوڑا نا، ایک نماز، پوری زندگی نماز پڑھا ہے، ایک نماز چھوڑا ہے، جا کے جہنم سے وہ سزا بھگت کے پھرا۔ اور اگر اللہ چاہے، ایک آدمی بہت برا تھا، ایمان تھا اس کے پاس، اللہ چاہے تو چل بھی تجھے میں نے معاف کر دیا، چل جنت میں چلے جا، بھیج دے سکتے ہیں۔ اگر اللہ کسی کی ایک نماز یہ گناہ پر بھی پکڑ کر لے، اس کا عدل ہے، انصاف ہے۔ اور اگر اللہ بہت گناہوں کے باوجود بھی معاف کر دے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے نا، اس کی مہربانی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ تو میں بتا رہا ہوں کہ ایمان اگر ہے تو وہ جنت میں جائے گا، پکا جائے گا، لیکن کیسے جائے گا؟ عذاب بھگت کے جائے گا، گناہ کی سزا پا کے جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے بہتر کیا ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ تھوڑی بہت نیکی کر لیں، بھلائی کر لیں۔ کیا ہے؟ بہت چند چھوٹی سی چیزیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، کچھ بنیادی چیزیں، اور جو گناہ ہیں ان سے بچ جانا، جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا کر لینا، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر دیے، ماں باپ کے حقوق ادا کر دیے، اور ہم تجارت کر رہے ہیں، مختلف معاملات کر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی کی سنت سامنے رکھ لیے، حرام اور حلال کی تمیز کر لیے، بس تو ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ تو فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب خوشخبری دیتی ہے ان لوگوں کو جو نیک عمل کرنے والے۔ کیا خوشخبری دیتی ہے بھائی؟ کہ ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے بہتر اجر ہے،
ان کے لیے کیا ہے؟ بہترین قسم کا اجر ہے، اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ ناپائیدار اور بہتر نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز معمولی ہے، حقیر ہے، یہاں کا کھانا، یہاں کا پینا، یہاں کے انسان، یہاں کی ہر چیز معمولی ہے، لیکن وہاں کی ہر چیز وہ بہت عجیب غریب قسم کی چیز ہے۔ دنیا میں ہم جو ایک انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، لیکن اس عورت میں اللہ نے ہزاروں عیب بھی رکھے ہیں، خوبیاں بھی رکھی ہیں، عیب بھی رکھے ہیں۔ اگر وہ جو رات میں آئی ہوئی نئی نویلی دلہن صبح میں بیدار ہو اور وہ اپنا منہ صاف نہ کرے، غسل نہ کرے اور جو دانت صاف نہ کرے تو کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا کی چیز ہے، لیکن جنت وہاں کی جو آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ اس طرح کی ہر عیب سے پاک ہیں۔ اور دنیا کا کھانا، دنیا کی غذا ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ٹوائلٹ کو جانا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہے، جنت میں کوئی ٹوائلٹ بھی نہیں ہے، تو وہاں کی ہر چیز عمدہ، بہتر۔ اور آگے فرماتے ہیں ماں کسی نہ فیہ ابدا، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ کو ہر طرح کی نعمتیں دے دی جائے، ایک بڑا محل دے دیا گیا اور بہت نعمتیں دے دی گئی، آپ کے پاس بہترین خوبصورت قسم کی بیوی ہے اور بہترین سواری ہے، بہترین بنگلہ ہے، دولت کی ریل پیل ہے، خادم خدمت گزار سب موجود ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی 1 مہینے کے بعد آپ مر جائیں گے، 8 دن کے بعد آپ مر جائیں گے، مزہ آئے گا آپ کو؟ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، ہے نا؟ چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں بہت عیش کی زندگی گزار رہے ہوتے، اچانک کوئی بیماری آتی ہے، ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ بیماری ایسی ہے، اس سے شفا مشکل ہے، اب یہ چند دن کا مہمان ہے۔ آدمی کو اگر بتا دیا جائے، چاہے وہ جتنا موٹا تازہ تگڑا ہو اور کتنا خوبصورت ہو اور کتنا پھرتیلا نوجوان ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو، اسے موت آنے کی ضرورت نہیں ہے، موت سے پہلے خود ہی مر جائے گا۔ سوچ کے کیا ہو جائے گا؟ آدمی مر جائے گا۔ نہیں بھی مرے تو وقت آنے پہ ہی مرے گا، لیکن وہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ آپ کسی آدمی کو لے جا کے بتا دو، کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ بھئی تم 3 دن میں مر جاؤ گے، 8 دن میں مر جاؤ گے، اور اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا وہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب تک پہلوانی کر رہا تھا، اب وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، بول بھی نہیں سکتا، بدل جائے گا۔ تو دنیا کی اگر نعمتیں اچھی بھی ہوں تو یہ نعمتیں ہمیشہ نہیں، ہم بھی یہاں ہمیشہ نہیں، ہم کو جو نعمتیں مل رہی وہ بھی ہمیشہ نہیں۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جنت میں جو ہم نعمتیں ان کو دیں گے وہ نعمتیں بھی بہتر ہوں گی اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا ہم نہیں تھے، ہے نا؟ اگر ہماری عمر ہے 25 سال 30 سال تو اس سے پہلے ہم کہاں تھے؟ معدوم تھے، عدم تھے، نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، یہ وجود نہیں تھا۔ اس کے بعد وہاں موجود نہیں تھے، معدوم تھے، نہیں تھے ہم، اب یہاں موجود ہیں چند دنوں کے لیے، 60 سال 40 سال 50 سال کی جو زندگی ہے اس میں موجود ہیں۔ اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا پھر آدمی کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہاں آدمی ہمیشہ کے لیے رہے گا، جنت میں ہے تو بھی ہمیشہ، جہنم میں بھی ہے تو بھی ہمیشہ۔ اب ظاہر سی بات ہے جب وہاں کی زندگی اتنی طویل ہے جب جو ختم ہونے والی نہیں ہے تو ہم کو یہاں کے لیے زیادہ محنت کرنا چاہیے یا وہاں کے لیے کرنا چاہیے؟ وہاں کے لیے کرنا چاہیے۔ تو بس آج یہیں تک رکھیں گے، تو خلاصہ ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے اپنے عظیم پیغمبر پر کتاب اتاری، یعنی قرآن اتارا، اور یہ جو قرآن اتارا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی عیب نہیں رکھا، اور یہ کتاب بالکل ٹھیک درست کتاب ہے، اور یہ انسانوں کو درست بھی کرتی ہے، ان کے معاش کے مسائل، ان کی آخرت کے مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، تو ایسی عظیم کتاب ہے۔ اور اس کے بعد فرمانے کہ یہ کتاب اللہ نے جو اتاری ہے وہ اس لیے اتاری تاکہ ایک بڑے آنے والے عذاب کی
سے آگاہ کر دیں ان لوگوں کو جو اس کتاب کو یا قرآن کو اور اللہ کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو آگاہ کر دیں، اور جو مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو، اور وہ ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دے کہ بھئی تمہارے لیے بہترین اجر ہے۔ اور بہترین اجر ملنے کے بعد ایسا نہیں تم کو اجر دے دیا گیا اور نعمتیں دے دی گئی اور اس کے بعد تمہیں ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، تم ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہو گے۔ بس اسی پہ جو ہے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے اور آپ تمام حضرات کو جو ہے قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کے دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا اللہ پاک آسان بنا دے۔